الحمدللہ آج یہ ہمارا آخری اور چھٹا جو سلسلہ ہے، اس میں ہم صوفیاء کرام کی اقوال کی روشنی میں دیکھیں گے کہ وہ کس قدر حدیث کی آئینی اور قانونی حیثیت کو مانتے ہیں۔ جس طرح کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو تصوف کے راہی ہیں یا جو صوفیاء کرام ہیں وہ بالکل قرآن اور حدیث سے مخالف سمت میں چلتے ہیں۔ تو ہم آج آپ کو انشاءاللہ ان کے اقوال کی روشنی میں یہ بات بھی بتائیں گے کہ صوفیاء کرام کسی قسم کی بھی قرآن اور حدیث سے الگ جو ہے کوئی لائن اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ اسی راستے پہ چلتے ہیں جس راستے پہ قرآن حکم دیتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حکم دیتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اس سلسلے میں حضرت بایزید بسطامی کا ایک قول اور ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کس قدر صوفیاء کرام حدیث رسول کو اہمیت دیتے تھے اور ان کے ہاں اس کی کس قدر و منزلت تھی۔ کہ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے آپ سے کہا کہ حضرت فلاں جگہ پہ ایک شخص ہے اور وہ بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ میں بہت بڑا اللہ کا ولی ہوں اور اس کا زہد و تقوی بھی بڑا مشہور ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو اللہ کے ولیوں کو ملنا چاہیے اور یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ گئے اور جب اس شخص کے پاس پہنچے، ابھی اس سے ملے نہیں کہ اس کو مسجد میں دیکھا کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے خانہ کعبہ کی طرف یعنی کہ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ جب تھوکا تو اسی وقت حضرت بایزید بسطامی واپس تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا ولم یسلم علیہ، کہ آپ نے اس سے سلام بھی نہ لیا، ملاقات بھی نہ کی، بلکہ آپ وہیں سے واپس آئے اور آپ نے فرمایا ھذا غیر مامون علی ادب من آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکیف یکون مامونا علی ما یدعی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے جو آداب رسول میں سے ایک ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے خلاف کر رہا ہے اور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوک رہا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ کبھی بھی اس چیز کا راہی نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اس سے مراد ان کا تصوف تھا کہ اس راستے کا راہی نہیں ہو سکتا، اور ایسا شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں تو یہ ولی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سنت کی مخالفت کرنے والا ہے۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی کے ہاں بھی کس قدر سنت کی اہمیت تھی۔ اور اسی طرح حضرت جنید بغدادی کی بات کریں تو جن کو طاؤس العلماء اور سید الطائفہ بھی کہا جاتا ہے، اور جو لوگ تصوف کو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مرتبہ دیا تھا کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم فرمایا تھا کہ تکلم علی الناس، کہ لوگوں کے ساتھ واز کیا کرو۔ تو وہ حضرت جنید بغدادی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کی حفاظت نہیں کی اور جس نے حدیث کو نہیں لکھا، یعنی کہ قرآن کی حفاظت سے کیا مراد ہے کہ جس نے قرآن کو نہیں سیکھا اور جس چیز کو قرآن حلال کرتا ہے اس کو حلال نہیں جانا، جس چیز کو قرآن حرام کہتا ہے اس کو حرام نہیں جانا بلکہ ان کے خلاف چلتا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا جس شخص نے قرآن کی حفاظت نہیں کی اور جس نے حدیث کو نہیں لکھا، یعنی کہ جس نے حدیث کے علم کو حاصل نہیں کیا، جس نے جو حدیث کے رموز ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، تو آپ کہتے ہیں یاد رکھ لو کہ اس کا جو ہمارا امر ہے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی کہ اس امر سے مراد کیا ہے؟ تصوف۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص صوفی ہونے کا دعویٰ کرے، آپ فرماتے ہیں قرآن کو بھی نہ جانے، حدیث کو بھی نہ جانے اور ان کی ضرورت و اہمیت کو پس پشت ڈالے، تو ایسا شخص کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، صوفی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کا اگلا جملہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ان کے ہاں بھی کس قدر حدیث کی قانونی اور آئینی حیثیت ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّ عِلْمَنَا هَذَا مُقَيَّدٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جو ہمارا بھی علم ہے وہ کتاب اور سنت کی حدود میں مقید ہے، یعنی کہ تصوف بھی وہی تصوف ہے جو قرآن سے ثابت ہے، جو حدیث سے ثابت ہے۔ جو اس کے علاوہ کوئی قول لے کے آتا ہے، کوئی فعل لے کے آتا ہے جو ان چیزوں کے خلاف ہے، تو ہمارا ان چیزوں سے بھی کوئی تعلق نہیں اور ایسے شخص سے بھی کوئی تعلق نہیں، اور ایسا شخص کبھی بھی صوفیاء کی صف میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت ذوالنون مصری بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، اور انہوں نے تو یہ بات کہی کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے میں راستے کا راہی ہوں، آپ فرماتے ہیں اس کی یہ بات اس وقت سچی ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر ایک علامت دیکھ لو۔ وہ علامت اگر اس کے اندر موجود ہے تو پھر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، ورنہ وہ جھوٹا ہے۔ وہ علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ علامت یہ ہے کہ اخلاق میں، افعال میں، اوامر میں اور سنت کی پیروی میں
اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے راستے پہ ہے تو پھر آپ جان لیں کہ ایسا شخص اللہ سے محبت کرتا ہے. لیکن اگر وہ سنت کا بھی تارک ہے، اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اخلاق بھی نہیں رکھتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا تارک ہے، تو پھر ایسا شخص کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. بلکہ وہ اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ کی محبت کے دعوے میں بھی ایسا شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے. اور اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادھم کی بات کریں تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور جنہوں نے بادشاہی چھوڑ کے پھر فقیری کی طرف آئے ہیں. تو آپ بھی فرماتے ہیں، اور آپ سے پوچھا گیا کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرتا ہوں. تو آپ سے کسی بندے نے یہ سوال کیا کہ ہم تو اللہ سے بہت کچھ مانگتے ہیں اور کافی عرصے تک بعض لوگ مانگتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ جو دعائیں ہیں وہ شرف قبولیت کو نہیں پہنچتی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے اس کی 10 وجوہات بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں لوگوں کی دعائیں نہیں سنتا. اس میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی، آپ نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا تارک ہوتا ہے، جو اس سے منہ پھیرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. اسی طرح آگے چلتے جائیں تو حضرت بشر الحافی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے پھر بہت سارے لوگوں نے جو ان کے راستے پہ چلے وہ بھی اللہ کے راستے کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے راہی بن گئے. وہ حضرت بشر الحافی کیا کہتے ہیں؟ وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اتنا مقام کیوں عطا کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس لیے اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے کہ تم لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہو، تم کسی کا برا نہیں چاہتے. اور ساتھ ہی حضور نے اس طرح کی اور بہت ساری باتیں فرما کے آخر میں یہ بھی فرمایا لِاتَّبَاعِكَ سُنَّتِي، کیونکہ تم میری سنت کی پیروی کرتے ہو. جو بھی میری سنت کی پیروی کرتا ہے اللہ اس کو مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے. تمہیں اس لیے اللہ نے باقی لوگوں سے بڑھ کر فضیلت اور مقام عطا کر دیا ہے. اسی طرح آخر میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا ایک قول بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ ہر وہ حقیقت جس کی گواہی شریعت نہیں دیتی وہ صرف اور صرف زندیقی ہے. اور آپ نے فرمایا جو شخص قرآن اور سنت کے پروں کے بغیر اڑنا چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں حق کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا، یعنی کہ قرآن اور سنت کے دامن کو پکڑے بغیر، تھامے بغیر اگر وہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حق کے راستے پر پہنچ جاؤں گا، تو آپ فرماتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے. جو شخص بھی حق کے راستے پر پہنچنے والا ہے وہ صرف اور صرف قرآن اور سنت کا دامن تھام کے پہنچنے والا ہے. اگر ان کے دامن کو چھوڑنے والا ہے تو ایسا شخص کبھی بھی حق کا راہی نہیں ہو سکتا. تو دوستان گرامی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر قرآن میں، حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے اقوال سے، افعال سے، وہیں پہ تابعین کی ہم نے اقوال بھی دیکھے، ائمہ اربعہ کو دیکھا، اور آخر میں صوفیاء کی یہ ساری باتیں سنی، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم شریعت کے دامن کو صحیح تھام لیں اور حدیث اور سنت کے دامن کو تھامیں تبھی ہمارے لیے فلاح ہے. اگر ہم اس سے روح گردانی کریں گے اور اس کے علاوہ کسی اور راستے پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہمیں کامیابی عطا نہیں کرے گا، کیونکہ سنت کی پیروی میں بھی اللہ نے کامیابی رکھی ہے. اس قدر حدیث کی